بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کافی عرصے تک بے اولاد رہی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد عطا فرمائیں گے میں اسے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ جو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی پیدا ہونے پر انہوں نے اس کا نام مریم رکھا اور اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ اے اللہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلان کیا کہ اسے میری راہ میں وقف کر دو، لہٰذا وہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس حاضر ہوئی۔ وہیں چند افراد تورات لکھ رہے تھے، ان میں سے ہر ایک نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی خواہش ظاہر کی۔ آخرکار یہ طے پایا کہ قرعہ کے طور پر نہردان میں اپنے اپنے قلم ڈالیں، جس کا قلم پانی کی تہہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھائے گا وہی اس کی کفالت کرے گا۔ یہ شہادت اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے نصیب میں لکھی تھی، لہٰذا جب قرعہ اندازی ہوئی تو آپ علیہ السلام کا قلم پانی کی تہہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھایا اور دوسروں کے قلم پانی میں بہہ گئے۔ بالا اتفاق سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام ہی کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت شروع کر دی اور ان کا ایک مستقل کمرہ الگ سے بنوایا جس میں سوائے حضرت زکریہ علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو ضرورت کی تمام اشیاء ان کے کمرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہاں پر بے موسم پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب اس عمران کی بیوی نے بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، جبکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا ہے اور لڑکا لڑکی جیسی نہیں ہوتی۔ خیر میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے بخشش قبول فرما لی اور اس کو بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، زکریہ کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب بھی زکریہ ان کے کمرے میں جاتے ان کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے تو ان سے پوچھتے اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش شدت سے پیدا ہوئی۔ اس وقت اگرچہ آپ خود بھی بوڑھے کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، آپ علیہ السلام کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ تھی، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے اور چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے۔ ترجمہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک آپ ہی دعا کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ رب العالمین سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی تو ابھی آپ علیہ السلام اسی جگہ ہی کھڑے تھے جہاں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ علیہ السلام کی بانجھ بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچہ جننے کے قابل بنا دیا ہے اور آپ علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی خود ہی یحییٰ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی یقیناً خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے، سردار نفس پر قابو پانے والے، نبوت والے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ آپ کی رب کی رحمت کا ذکر ہے
جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے رب سے چپکے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور مجھے اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے کہ اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس آپ مجھے اپنے پاس سے وارث ایک لڑکا عطا فرمائے جو میرے اور یعقوب کے خاندان کا وارث بنے، اور اے میرے رب سے ایک پسندیدہ انسان بنا۔ اللہ نے فرمایا، اے زکریا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا ہم نام کسی کو بھی نہیں بنایا۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب اولاد کیسے ہوگی؟ اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پر کوئی نشانی مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ مقرر فرمائی کہ 3 دن اور 3 راتوں تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، صرف اشارے سے بات کو سمجھا پائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زکریا کہنے لگے، اے میرے رب، میرے یہاں بچہ کیسا ہوگا؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، بچہ جننے کے قابل نہیں ہے۔ جواب ملا، اس طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے زبان سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشارے سے سمجھاؤ گے۔ تم اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں؟ ارشاد ہوا کہ اس طرح ہوگی۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر تو یہ کام بالکل آسان ہے، اس سے پہلے میں تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یہودی چونکہ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام بھاگ پڑے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ سامنے ایک درخت آیا اور اس کے اندر شگاف تھا۔ آپ علیہ السلام اس درخت میں گھس گئے اور اس درخت کا شگاف بند ہو گیا۔ یہودی آپ علیہ السلام کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے جب درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قدموں کے نشان آگے نہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس درخت پر ہی آرا چلا دیا۔ جب آرا زکریا علیہ السلام کی پسلیوں تک پہنچا تو آپ علیہ السلام کے منہ سے گرانا کی آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اگر آپ کا گرانا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا، اور اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو میں ان یہودوں پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے صبر سے کام لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائی اور زبان سے اف تک بھی نہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے وہ صاحبزادے تھے جنہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر لیا۔ آپ علیہ السلام بڑے پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد مطہرہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ کے نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ انسانوں کے لیے 3 موقع بڑے دشوار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 دشوار موقع پر بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی اور امان کی بشارت سنائی۔ پیدا ہونے کا موقع، فوت ہونے کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اس سے بچپن ہی سے
دانائی عطا فرما دی تھی اور اپنے پاس سے انہیں رحم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن فوت ہوں گے اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام انتہائی پسند تھے۔ آپ علیہ السلام جنگلوں کی طرف نکل جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے اور پھر فرمایا کرتے، اے یحییٰ، تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہوں گی؟ وہاب بن وارد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک غائب رہے۔ آپ علیہ السلام کے والد مطہرہ حضرت زکریا علیہ السلام تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک کھلی ہوئی قبر کے پاس آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر آہوزار میں مصروف ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تم یہاں قبر پر کھڑے رو رہے ہو۔